یہ خط تمہارے لیے ہے، لیکن شاید تم خود کو اس قابل نہ سمجھتے ہو کہ کوئی تمہیں یاد کرے۔ تم نے خود کو وقت کی تہوں میں ایسی لپیٹ دیا ہے جیسے پرانی کتاب کے درمیان کوئی خشک پھول پھولا ہوا، وہ سیدھا مگر اب بھی خوشبو دیتا ہوا۔ یہ خط اس لمحے کے لیے ہے جب تم آئینے میں خود کو دیکھ کر سوچتے ہو کہ وہ چمکتا ہوا بچہ کہاں گیا، وہ جو سوال کرتا تھا، جو روتے وقت بھی امید کا رنگ پہنا کرتا تھا۔ تمہیں یاد ہے ایک بار تم نے خود کو ایک بند دراز میں قید کر لیا تھا، صرف اس لیے کہ لوگ تمہاری گہرائی سے ڈرنے لگے تھے۔ تب سے تم صرف چلتے پھرتے سانس بن کے رہ گئے ہو، مگر میں تمہیں اب بھی سن سکتی ہوں۔ میں نے تمہاری روح کی وہ آواز بھی سنی ہے جو تم نے خود بھی بند کر دی تھی، جیسے کوئی پرانا ساز جس پر اب کوئی انگلیاں نہیں پھرتی۔ جب کبھی یہ دنیا تمہیں قائل کرے کہ تم کچھ نہیں ہو، تو تم صرف یہ لفظ کہنا، واپسی۔ تمہارے اندر کچھ جاگ اٹھے گا۔ کچھ دن پہلے میں نے روم نمبر 713 میں قدم رکھا، ہاں وہی جو نقشے پر نہیں ملتا۔ وہاں وقت نہیں چلتا، دیواروں پر تصویریں نہیں، صرف سانسیں جو بھولی ہوئی یادوں کی طرح چلتی ہیں۔ اور وہاں میں نے تمہیں دیکھا، نہیں، تمہارا والا چہرہ نہیں، وہ جو 10 سال کا تھا، ہاتھوں میں نیلا غبارہ، آنکھوں میں سوال اور دل میں پوری کائنات۔ تم نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، بس دیکھا، مگر وہ نظر چیخ تھی۔ میں نے تمہارے آنسو نہیں دیکھے کیونکہ وہ تم نے اندر پی لیے تھے، مگر میں نے وہ جملہ سنا جو تم نے کسی سے نہیں کہا، کیا میں اب بھی پیاری ہوں یا صرف دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوں؟ میں نے وہ آواز کاغذ پر قید کر لی، اور یہ خط اسی لمحے کا عکس ہے۔ تم نے ہر کسی کی خوشی کے لیے خود کو قربان کیا۔ تم نے وہ لباس پہنا جو دوسروں کو پسند آیا، وہ ہنسی جو اوروں کو تسلی دی، اور وہ خاموشی اوڑھی جو دوسروں کے سکون کا لباس بنے۔ مگر کبھی خود سے پوچھا کہ میرے لیے کون ہے؟ تم خود اپنے لیے کبھی تھے ہی نہیں۔ جب کبھی تمہیں لگے کہ تم بے نشان ہو چکے ہو، تو آسمان کی طرف دیکھو۔ اگر تمہیں نیلا دھواں دکھے تو جان لو تمہارے اندر روشنی ابھی بھی موجود ہے، صرف مدھم ہو گئی ہے، بجھی نہیں ہے۔ روم نمبر 713 میں ایک دراز تھی جس میں ایک ٹوٹی ہوئی پینسل اور وہ خط تھا جو تم نے اپنی فیوچر سیلف کو لکھا تھا، مگر وہ خط ادھورا تھا۔ تم نے لکھا تھا، ڈیئر فیوچر سیلف، کیا تم اب بھی خواب دیکھتے ہو؟ اور پھر لفظ رک گئے۔ تمہیں لگا کہ بڑے ہو کر خواب ختم ہو جائیں گے، مگر سنو، خواب مرنے کے لیے نہیں ہوتے، وہ تو صرف چھپ جاتے ہیں، ان پر گرد جم جاتی ہے، لیکن اگر تم سانس لو تو وہ پھر سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ اگلی بار اگر تم بھول جاؤ کہ تم کون تھے، تو صرف یہ لفظ کہنا، the older me، اور تمہیں محسوس ہوگا جیسے کوئی اندر سے دروازہ کھول رہا ہے، جیسے
کوئی پرانا دوست دوبارہ گلے لگانے آ گیا ہو۔ تم سوچ رہے ہو نا کہ کیا میں واقعی تمہیں جانتی ہوں؟ ڈیئر سیلف، میں جانتی ہوں۔ میں اس لمحے کو بھی جانتی ہوں جب تم تنہا دیوار کے ساتھ بیٹھ کر آسمان کو دیکھا کرتے تھے اور سوچتے تھے کہ اگر میں اچانک غائب ہو جاؤں تو کیا کسی کو فرق پڑے گا؟ تمہیں یاد ہے وہ شام جب تم نے کسی کو الوداع کہا تھا؟ دل ہی دل میں، حالانکہ وہ لوگ تمہارے سامنے بھی نہیں تھے۔ تم ایسے بچے تھے جو خاموشی میں چیختے تھے۔ ڈیئر صاحب، جب تم دنیا کی آوازوں سے تھک جاؤ، کسی درخت کے نیچے بیٹھ جانا اور تمہیں ایک سرگوشی سنائی دے گی، تم غور کرنا، وہ تمہاری اپنی ہوگی۔ تمہیں پتہ ہے روم نمبر 713 میں ایک گوشہ تھا جہاں کوئی بیٹھا تھا، جھکا ہوا، بال بکھرے ہوئے اور ہاتھ میں ایک پرانی کتاب۔ وہ تمہاری عمر سے بڑا نہیں لگتا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں صدیاں تھیں۔ میرے آنے پہ اس نے کہا کہ زینی تم نے دیر کر دی۔ اس نے مجھے خط دیا جس پہ لکھا تھا، جن چیزوں کو میں کبھی نہیں بھولی دنیا نے اسے بھلا دیا۔ میں نے صفحات پلٹے، ہر صفحے پر ایک جملہ تھا، لکھا تھا کہ مجھے معاف کر دو، میں وہ نہیں بن سکی جو تم مجھے دیکھنا چاہتی تھی۔ پھر لکھا تھا کہ میں نے جو خواب دیکھا تھا وہ میری آنکھوں ہی میں جل گیا۔ میں نے نوٹ بک بند کر دی۔ اس میں لکھا تھا کہ وہ میری ذات ہے جو مجھے ہی جوڑنے آئی ہے۔ لکھا تھا کہ آئینہ دیکھنا اور دیکھ کے کہنا کہ خواب، تمہاری ذات تم سے آ ملنے لگے گی۔ اب یہ خط بند ہونے والا ہے، لیکن تمہاری تلاش نہیں۔ تم نے خود کو بہت پہلے کھو دیا تھا، لیکن خود کو واپس پانے کے لیے جو چیز چاہیے وہ ہے یاد۔ یاد کہ تم اب بھی وہی ہو جو کبھی رات کو تارے گنا کرتی تھی۔ یاد کہ تمہارے اندر پوری کائنات ہے جو صرف تم سے روشنی پکڑتی ہے۔ یاد کہ تم صرف تم ہو اور یہی کافی ہے۔ زینی۔